مہمان خصوصی حضرت مفتی اقبال صاحب انصاری دامت برکاتہ کو دعوت دیتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے درس مبارک سے ممتاز طلباء کو انعامات سے نوازیں گے اور اپنی گراں قدر ہدایات اور قیمتی ارشادات سے مستفید فرما کر اپنی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائیں گے۔ اب ہم آج کے اس پروگرام میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والوں کے اسماء گرامی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اول نمبر سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں مسعود ناقہ، ماشاء اللہ، وہ آ کر صدر ذی وقار کے درس اقدس سے اپنا انعام وصول کریں۔ دو نمبر سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں ابو ہریرہ بھاگلپور، ماشاء اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ وقال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرت محتمین صاحب، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان نونہالوں کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر امت کے ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی اپنے معافی ضمیر کے ذریعے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ماشاء اللہ، عزیز طلباء میں سے جن کو بھی جو موضوع عنایت کیا گیا تھا، موضوع کا ذہنی عنوان جن کو دیا گیا تھا، انہوں نے اس موضوع پر مختصر سے وقت میں اپنی طرف سے دلی جذبات کے ساتھ، زبانی خلاصت کے ساتھ موضوع کا حق ادا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مزید آپ کو توفیق عنایت فرمائیں۔ یہ مسابقتی اجلاس ہوتے ہیں، یہ اضافی ہوتے ہیں۔ اس میں جو پہلا نمبر ہوتا ہے یہ اس مجلس میں آج کے موضوع کے اعتبار سے پہلا نمبر، اس لیے ہمارے وہ عزیز طلباء جن کو پہلے دوسرے نمبر سے محرومیت رہی، ان کا علمی اعتبار سے کچھ کمی اور کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی محنتیں مکمل کی، لیکن حکم کے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ طالب علموں کے خاص کر کے وہ مضامین اور ایسی تیاری جس میں ہر طالب علم ایسا لگے کہ اس کا پہلا نمبر، ایسے موقع پر
ان کے لیے امتیاز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جن طلبہ عزیز کا نمبر آیا ہے وہ اور مزید اس میں محنتیں کرے اور دوسرے مسابقات میں بھی ان نمبرات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے، اور جن کے نمبرات نہیں آئے ہیں وہ اپنے آپ کی کمی کیا ہے اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ عزیز طلبہ، جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے یہ امت مسلمہ کا گزشتہ 100 سال سے ایک لمبا مضمون چلا آ رہا ہے۔ بیت المقدس کی یہ جو لڑائی ہے، آج سے کئی سال پہلے ایک عرب مصنف کی کتاب ہے قدس کے 100 سال، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہ بڑی دور کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام پاک کی جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اصول، اپنے نظام اور اپنے ضابطے کو ذکر فرماتے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقتوں کے درمیان لڑائی ہوئی، ایران اور روم۔ اتفاقی طور پر ایرانی لوگ مجوسی تھے اور رومی لوگ اہل کتاب نصارہ تھے۔ مسلمانوں کی دلی ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ اور مشرکین کا دلی تعلق مجوسیوں کے ساتھ، اس لیے اس جنگ میں ابتدا یہ ہوئی کہ ایرانیوں کا پلڑا بڑا غالب رہا، قیصر اپنے سارے علاقے کھو بیٹھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں ان کو ذکر کرتے ہوئے صرف آیات ذکر نہیں فرمائی، اس وقت کے حالات اور واقعات کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خدائی اصول اور ضابطے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ انسانوں کی سوچ کی جو کمی ہوتی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ جملہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کو بتلایا کہ جب حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہوتی ہے، وقتی طور پر حق کو ہزیمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے غزوہ بدر میں یوم الفرقان فرمایا، تو غزوہ احد میں اللہ پاک کی طرف سے حالات کچھ ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، لیکن وترجون من اللہ ما لا یرجون کے ذریعے عجیب و غریب صحابہ کرام کے اللہ پاک نے تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ظاہری جو مخالفت ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، قرآن کریم نے اس کو مختلف پیراوں میں ذکر فرمایا، کہیں کچھ کمزوری کی طرف اشارہ کیا تو کہیں بزدلی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تم میں کچھ شہداء چاہتے۔ یہ عجیب و غریب منظر پھر فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ پاک نے غزوہ حنین میں پھر حالات کچھ اور پر، اور پھر اللہ پاک نے اس کو فتح نصیب فرمایا۔ تو اللہ پاک ان آیات میں فرماتے ہیں غلبت الروم، اس وقت روم والے مغلوب ہو گئے، لیکن فی ادنی الارض، اس علاقے میں جس کو ادنی الارض کہا جاتا ہے، مفسرین نے لفظ ادنی الارض پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس وقت جو بنیادی باتیں بتلانی ہے اس اعتبار سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے کسی کے فتح اور کسی کی شکست سے پہلے بھی دنیا کی حکومت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پہلے بھی اللہ کے لیے ہے اور بعد میں بھی اللہ پاک ہی کے لیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جب اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ چند دن نہیں گزرے، عیسائی مورخین جنہوں نے تاریخ زوال سلطنت روما لکھا، سر ولیم میور، ایڈورڈ ڈیبر، یہ جتنے بھی بڑے مورخین ہیں عیسائی، ان سب نے اس کو قرآن کریم کے ان معجزات میں سے شمار کیا ہے کہ جس کا وعدہ قرآن نے جس وقت کہا تھا اور کیا تھا، کسی بھی طریقے سے رومن امپائر اس طاقت میں نہیں تھا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس، ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا۔ یہ لوگ اس کو قرآن کریم کے معجزات اور مستقبل کی جو خبریں قرآن کریم نے ذکر فرمائی، اس میں اس کو نمایاں طور پر پیش کرتے ہیں کہ چند سال نہیں گزرے کہ ہرقل غالب آ گیا
اور کسی طریقے سے اس نے اپنے سارے مغلوب علاقوں کو واپس لے لیا۔ اس دن اتفاق سے غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، طاقت اور قوت اور سارا غلبہ اسی اللہ کو ہے، اس لیے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ آج مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے سب سے زیادہ فلسطین کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو فرمائی، ان حکام کے سامنے بھی جن کی بدماشیوں سے، جن کی عیاریوں سے، جن کی غداریوں سے فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، اور 1967 میں بیت المقدس بھی جن کے ہاتھوں سے گیا۔ حضرت مولانا نے اپنی پہلی کتاب شرق اوسط کی دائیں 1951 میں حضرت نے یہ سفر فرمایا، 48 میں اسرائیل وجود میں آ چکا ہے۔ حضرت مولانا نے اپنی اس ڈائری میں فلسطین کے مفتی اعظم ان سے جو حضرت کی گفتگو ہوئی، اور اسی طریقے سے اتفاق سے شریف حسین جس نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اور ترکی سلاطین کو دھوکہ دے کر، بغاوت کر کے، غداری کر کے، جس نے جزیرۃ العرب سے عثمانی سلطنت کو زوال میں لانے کا جو ظاہری سبب بنا، یہ بھی اس وقت جارڈن میں بستر مرض پر پڑا ہوا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں اس کے بیٹے شاہ حسین جو اس وقت جارڈن کے راجا، انگریزوں نے اس کو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے ترکی سے غداری کی اور حجاز مقدس کو تم نے ترکی سے الگ کر لیا تو ہم تمہیں پورے حجاز مقدس کا گورنر بنوائیں، اس کا حاکم تمہیں بنائیں گے۔ اور دوسری طرف نجد کے علاقے سے شاہ سعود اور ان لوگوں کی کوششیں ہو رہی، انگریزوں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ غداروں کا دنیا میں کبھی بھی کسی موقع پر بھی پوری اسلامی تاریخ موجود ہے، غدار کو اپنی غداری کا نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس دوئے زمین پر دنیا پر دیکھنا پڑتا ہے۔ شاہ حسین نے بھی دیکھا اور شریف حسین نے بھی دیکھا، اور یہی حال جب بغداد کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے اس نے القمی وزیر شیعہ اس نے جب دعوت دی ہلاکو خان کو، اور اس کو بھی یہی وعدے کیے گئے تھے، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محروم القسمت پر، میر جعفر اور میر صادق ہندوستان میں بھی جو رہے ان کو بھی یہی ہوا۔ تو یہی حال شریف مکہ کا ہوا، یہ بستر مرض پر ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس کے پاس گئے، دعوت دی تھی، عبداللہ نے اس کے بیٹے نے، انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ اس کے بعد اس کو جزیرۃ العرب تو نہیں دیا، اس کو حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، بعد میں جس کو سعودی عربیہ کے نام سے یاد کیا گیا، یہ ہماری کتابوں میں جزیرۃ العرب ہی سے مشہور ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہی لکھی ہے جزیرۃ العرب۔ یہ ہمارے قرآن کریم کے ترجمے، تفسیر اور احادیث مبارکہ سمجھنے والے، پڑھنے والے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم احادیث نبویہ کو اس معاشرے میں، اس سماج اور اس سوسائٹی کا حال دیکھ کر لوگوں کے مزاج، وہاں کا علاقہ، وہاں کا رہن سہن کیا ہے، یہ پورا، اور وہاں کی فضا کیا ہے، ان سب کی روشنی میں جب پڑھیں گے تو احادیث مبارکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ خیر، تو انگریز نے اس کے بعد شریف مکہ کو دو چھوٹے چھوٹے علاقے دے دیے، ایک عراق میں اس کے بیٹے فیصل کو گورنر بنایا، اور دوسرا جارڈن جس کو ہم اردن بولتے ہیں، اس کے اندر اس کے بیٹے کو، دوسرے بیٹے کو انگریزوں نے وہاں بھی اس کو حصہ دے دیا، لیکن جزیرۃ العرب سے یہ محروم رہا۔ یہ شریف مکہ بستر مرض پر ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ملاقات کے لیے گئے، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا ہمارے استقبال میں اور گر پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے حسین کو کہا، جو جارڈن کا اس وقت راجا تھا، اس نے اپنے بیٹے شاہ حسین سے کہا کہ بیٹے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، تو مجھ سے عبرت حاصل کرنا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ شاہ حسین جو تھا، اس کا بیٹا شاہ عبداللہ، یہ چاہ رہا تھا کچھ اچھا کام کرنا، لیکن مولانا ابھی وہاں سے مصر واپس گئے اور اسی میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ خیر، مجھے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت مولانا اس وقت وہاں تھے، 2 سال کے بعد مولانا مصر جو اس وقت سب سے بڑا مرکز تھا،
اور بیت المقدس کے مسلمانوں کے پاس سے چلے جانے میں اس وقت کا جو مصر کا فوجی افسر تھا، ملک کا بادشاہ تھا جنرل ناصر، اسی کی بدماشیوں، اسی کی نالائکیوں، اسی کی غداریوں اور اسی کے نحن و ابناء الفراعنہ کے جملے نے عالم اسلام میں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس وقت لکھا کہ یہ پوری اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا موقع ہے کہ بیت المقدس ہمارے پاس سے گیا اور اس طریقے سے گیا۔ کتنے ممالک کے بیچ میں کتنے چھوٹے سے ایک ملک نے اس طریقے سے فتح حاصل کی۔ تو خیر، یہ یہود جس قوم کا آج ہمارے طلباء نے ذکر فرمایا، قرآن کریم نے پہلی ہی سب سے بڑی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جو نو مسلم ہے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک دم سے مختلف قوموں کا اور خاص کر کے یہودیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی نزولی ترتیب الگ تھی، اور حق کی جو اس وقت کی شکل ہے یہ وہ شکل ہے جو اللہ پاک کی یہاں اسی ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے مقرر کی تھی۔ بہت سے لوگوں نے بہت ساری نئی چیزیں شروع کرنا چاہی۔ ابھی چند دن پہلے ایک ماسٹر صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مجھے قرآن کریم کی وہ ترتیب چاہیے جو نزولی ترتیب۔ میں نے ان کو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا یہ چیزیں آپ کے ذہن میں کس نے ڈالی؟ آج سے 150 سال پہلے مستقل کی یہ کوشش کر دی، علماء نے بھی کی، لیکن وہ احکام کے مسائل جاننے کے لیے کہ کون سا حکم کس طرح میں نازل ہوا، کون سا حکم ناسخ ہے، کون سا منسوخ ہے، اس کے لیے قرآن کریم کی تفسیر میں مفسرین نے آیتوں کا ذکر کیا ہے، سورتوں کا ذکر کیا ہے۔ خیر، ان کو سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ یہ کوشش اگر ضروری ہوتی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر جاتے، لیکن نہ آپ نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ نے علوم القرآن کی اس بحث کو بھی چھیڑا۔ خیر، تو گفتگو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے، اور یہ جو اس وقت حماس کی طرف سے ان پر حملہ ہوا اور پوری یہودی سلطنت کو بلکہ پوری ان کے آقاؤں کو عجیب و غریب انداز اختیار ہوا، اور یہ کیا کیفیتیں ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ہم نے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات پڑھے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے عزیز طالب علموں نے مکالمہ جو سوال جواب کے انداز میں پیش کیا، اور اس کے اندر بھی جو اس طرح کے اشکالات اور اعتراض کرنے والے مختلف لوگوں نے لکھا، مسلمانوں کے بھی اچھے اچھے صحابی، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور ان بیچاروں نے بھی اس طرح کے بہت سارے اشکالات اور اعتراضات کیے۔ یہ اس ظالم قوم کے مقابلے میں ہے جو اگر مسلمان کچھ نہ کرتے تب بھی 1948 کے بعد سے لے کر آج تک اور اس سے پہلے بھی جو کیا، بلکہ ایک کتاب ہے عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال، ڈاکٹر اسرار عالم جو یہاں ہندوستان کے حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب نے اس کو شائع کروایا ہے، اور شروع میں مقدمہ بھی لکھا ہے۔ یہ یہودیوں کی 2000 سالہ تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک یہودیوں نے کیا سازشیں کی، کیا بدماشیاں، انہوں نے ایک عجیب چیز اس میں لکھی ہے، اور انہیں متوجہ کیا ہے کہ اس پر غور کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں یہود موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی کتابوں سے جو علامتیں معلوم ہوئی، مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وحی اور ہجرت کی جگہ ہے، ان کو محسوس ہوا کہ نہیں آخری نبی تشریف لائیں گے، اور اس لیے یہودیوں نے اپنا پڑاؤ وہاں ڈالا، مختلف اعتبارات سے وہاں پہنچے ہیں، سب کی نیتیں یہ نہیں، لیکن ایک طبقہ ضرور اس طرح پہنچا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ستانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے پتھر لٹانے کی بات، یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، یہ وہیں سے شروع۔
ہمارے طالب علم نے جو پڑھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ پاک کی طرف سے ذلت اور مسکنت ڈالی گئی. یہ افسوس ہے اور اب خوشی بھی ہے کہ ہم اب تک زندگی کے میرے ساتھ 61 سال پورے ہوئے، ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ ذلت اور مسکنت کے بجائے ظاہری شکل دوسری، لیکن اللہ پاک نے ان آنکھوں کو بتلایا کہ کس طریقے سے حماس نے ان کی پول کھولی. دنیا بھر میں کتابیں لکھی گئی تھی یہودیوں کا جاسوسی کا نظام اس طرح ہوتا ہے، کوئی چڑیا بھی نہیں اڑ سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ایسے دنوں کو بھی لگا دیا اور سب ساری کی ساری چیزیں ڈری رہ گئی. اور اللہ پاک نے ہمارے کمزور ایمان کی بنیاد پر گزشتہ 3 سالوں میں ہمیں 2 بڑے واقعات اپنی آنکھوں سے بتلائے. نہت کے طالبان نے رات کے اندھیرے میں امریکنوں کو نکالتے ہوئے ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور یہی دوسرا واقعہ اللہ پاک نے حماس کے ذریعے بتلایا. یہ معمولی سے چند نہت کے ہیں، یہ اللہ پاک بتلاتے ہیں کہ اس امت کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ شہداء کے لیے ہمارے عزیز طالب علم نے جو پورا آخری شہیدوں کے سلسلے کا ذکر کیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام نے بھی یہ فرمایا استعقلتم الی الارض اور رضیتم بالحیاۃ الدنیا. اللہ پاک یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کو جن کی زندگیوں میں دوسری ہجری سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے معرکے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. وہاں تک میں 83 غزوات اور سریہ ہوئے. 10 سال کو آپ تقسیم کرو، 8 سال 9 سال کو اگر تقسیم کرو، 83 غزوات، ایک سال میں 8 غزوات، 9 غزوات، 10 غزوات اور سریے. پوری زندگی صحابہ کرام نے اپنی اس میں لگائی اور ہر وقت اس کے لیے تیار ہے. سارے حالات ناخوشگوار اس کے باوجود تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے یہ خوشخبری سنا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، صحابہ کرام کے ساتھ بدعنوانیاں کی گئی. طالب علم نے جو آیت پڑھی اللہ پاک نے ان پر ذلت اور مسکنت ڈالی. ہم نے وہ ذلت اور مسکنت 48 کے بعد سے یہ وجود میں آیا، اس لیے ہماری نظروں میں ان کی پوری 2000 سالہ تاریخ نہیں ہے. 2000 سالہ تاریخ تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے خود فرعون نے ان کو کیا ستایا. قرآن کریم نے یہود کے فرعون کے غرق ہونے سے پہلے کے واقعات اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے وادی تین میں تشریف لے جانے کے بعد تک کے واقعات قرآن نے دونوں مناظر کو ذکر فرمایا اور یہ بتلایا اس قوم کے مطابق ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات. اللہ کا خود وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر. یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اپنے نبی کو اس کا آپ جانتے ہیں شان نزول اس کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے لینے کے لیے دوڑ گئے. بظاہر دیکھیں گجراتی اور اردو میں بولا جاتا ہے کسی کو ننگا کرے. یہ اس سازش میں رہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جس شکل میں انہوں نے کیا، لیکن ایسی بے عزتی کی ظاہری شکل کروائی کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو ہم کو خطاب کر کے کہا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اللہ پاک نے اس اعتراض سے جو انہوں نے کیا تھا، لیکن اس کی جو شکل بنی تبلیغ کی، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ شکل بنی، اس کے ظاہری باپ کے درجے میں یہ یہودیوں ہی کی شرارت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے موقعوں پر ستایا کہ ایک مرتبہ ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آ کر اطلاع دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے. لقد اوذی، یہ بہت زیادہ ستائے. یہ یہودی قوم ہے جن کی یہ سیریز سمیرا. اس لیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں امت محمدیہ کو جب یہ پیغام دیا گیا اور یہ استخلاف فی الارض، اس لیے اس کے بعد والے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کا ذکر فرمایا
اور پھر اس خلافت کے بعد چوتھے رکوع سے لے کر آپ جانتے ہیں پونے پارے کے بعد میں بھی یا بنی اسرائیل، اور پھر اس کے بعد دوسرے احوال بھی انہی سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی ضمن میں، بیت المقدس کی قبلے کی تقریر یہ بھی اسی میں، اور آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں یہود پر کیے جانے والے 40 انعامات کو ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے جو اللہ پاک کی نافرمانیوں کی شکلیں کی، مفسرین فرماتے ہیں وہ بھی 40۔ ایسی پونے پارے میں آدھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری اس قوم کی فہرست اور اس کی طبیعت کو ذکر کر کے اس امت کو بتلایا کہ جب تمہیں خلافت سے نوازا جا رہا ہے، ان سے لی جا رہی ہے اور تمہیں خلافت عطا کی جا رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے نقش قدم پر کرو۔ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے، بارش در بارش، زرا در زرا، یعنی بالکل نقش قدم پر۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ کوئی گوہ کے دل میں داخل ہوا ہوگا تم بھی اس میں داخل۔ دوسری روایت میں ہے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی اپنی ماں سے زنا کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہے؟ حضور نے فرمایا من، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی قوم ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کو یہ تعلیم دی کہ ان کی اس فہرست کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اللہ پاک یہاں حسب نسب خاندان نہیں چلتا، اس لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب نے عربوں کو خطاب کیا سرسد کی شکست کے بعد کہ تمہارے پاس عالمگیر پیغام، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اخرجت للناس، پوری کائنات، پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے تمہیں ہدایت والا بنا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں یہودی قوم کے پاس سوائے اپنی قومیت کے، سوائے اپنے خاندان کے اور کوئی ان کے پاس پیغام نہیں ہے۔ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں، یہ تبلیغی دین نہیں ہے، عیسائی مذہب بھی تبلیغی نہیں تھا، یہ بعد میں انہوں نے اپنی طرف سے تبلیغ شروع کی۔ قرآن کریم نے خود فرمایا وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو جو بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ پاک نے حرام فرمائی تھی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، میں اس کو حلال کرنے کے لیے آیا، اور خود انجیل میں موجود ہے بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو میں جمع کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ مذہب بھی تبلیغ والا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو ہی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے اخرجت لینا، تو ہمیں خطاب کیا۔ اس میں عزیز طلبہ اور ہمارے علماء کرام یہ سمجھیں کہ قرآن کریم نے علماء کرام کو بھی خطاب کرنا ہے۔ یہود کے علماء کے احوال کو ذکر کیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمیکر کے قصے کو ذکر کیا، اور اسی کے بعد ایک اور قصے کو بھی ذکر کیا۔ اسی قصے میں لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اسی طریقے سے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک ان آیات کے ذریعے ہم علماء کرام کو بھی خطاب فرماتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ۔ ایسی کتاب جس کو اللہ پاک نے خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ایسی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو، جن کو اللہ پاک نے صرف نبی بنایا تھا، ان کو اس کتاب کے تابع بنایا، اور انہوں نے تورات کی تعلیم لوگوں کو دی۔ ایسی مقدس کتاب، اس کو جب انہوں نے چھوڑا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مثل الذین، مثال تو اور بہت ساری ہو سکتی تھی، لیکن احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، اور جو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، ایسی ذات نے مثال دی ہے، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ عجیب و غریب جملے فرمائے، اٹھایا بھی اور نہیں اٹھایا، اور حمار کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ ساری چیزیں ان کے اعمال، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ امت مسلمہ کو، ہم اہل علم کو ان آیات کے ذریعے اللہ کا خطاب کرتا ہے۔
خیر انہوں نے جو ڈاکٹر اسرار عالم صاحب کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے جو چیز ذکر فرمائی، پہلے یہ سمجھ لیجیے ان کی بات سمجھنے سے پہلے کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے لکھا، جو مؤرخین بھی ہے مفسرین بھی ہے، کہ 3 بڑے یہودیوں نے 3 بڑے مذاہب پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں سامری نے سب سے پہلے دین مسلم پر حملہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ کو تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام نے کوشش کی روکنے کی اور پھر بھی نہیں رکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے اور زیادہ اس مسئلے میں پڑنے سے مسئلہ بگڑ جائے گا، اس لیے لا تشمت بی الاعداء، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہا اور یہ فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میرا انتظار کر دے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو چھوڑا۔ عزیز طلبہ، یہ پہلا وہ یہودی ہے جس نے اللہ کے دین میں بکرے کی پرستش داخل کی۔ یہ بھی سمجھنا ہے اس ملک میں بھی بکرے کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں بھی گائے کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی سب سے بڑی سورت بقرہ رکھی اور اس کے ذریعے یہودیوں کا نشان بتلا دیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے بکھرے ہوئے جو قبائل ہے کہاں کہاں دنیا میں گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے طالب علموں نے جو مکالمہ میں جواب دیا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تعجب کرتا تھا کہ یہودی تو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار عالم صاحب ہیں کیوں گئے عالم اسلام کو چھوڑ کر، اس کی بھی وجہ ذکر کی، یوروپ میں کیوں گئے ہو؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے، یوروپ میں بھی، ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، تینوں علاقوں میں۔ ایک یہودی نے لکھا بھی ہے کہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر ہمارا اقتصادی نظام کنٹرول کیا ہے، ہم نے سب کو دبوچ کے رکھا ہے۔ یہ جملہ اس کا آج سے 300 سال پہلے کا ہے۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو تلاش کرنے کہاں کہاں جائے، اللہ پاک نے سب کو جمع کر دیا اسرائیل۔ تو یہ اس کا تقویمی نظام ہے اللہ پاک کا۔ بیت المقدس اور اسرائیل کا وجود، بیت المقدس میں ان کا آنا، وہی سلطان عبد الحمید جن کو انہوں نے مانگا اور آپ نے انکار کیا، اسی سلطان کو پھر معزول کیا گیا۔ یہ سب ان کی ریشہ دوانی ہے۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلیبی جنگوں میں یہ تو عیسائیوں نے ہم سے کی، لیکن اس کے پیچھے یہودیوں کا ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاتاریوں کے حملے میں بھی صلیبیوں کا بھی حصہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا بھی حصہ۔ اسی لیے مورخین پریشان ہے کہ آخر چنگیز خان سے خوارزم شاہ کی وہ کون سی دشمنی ہے کہ 50 سال تک عالم اسلام میں ظلم اور زیادتی کی، کوئی وجہ نہیں تھی، ظاہری چھوٹی سی چیز تھی، اس کے تاجر آئے تھے اور تاجروں کے بیس میں وہ تاجر تھے یا کیا تھے، چنگیز خان کے آپس میں اختلاف ہو گیا اور خوارزم شاہ کو غلط اطلاع دی گئی کہ اس کے آدمی جاسوسی کی شکل میں تمہارے پاس آئے، یہ کر لیا گیا۔ پھر بغداد کا خلیفہ وہ مخالفت کر رہا ہے خوارزم شاہ کی اور وہ چنگیز خان کو دعوت دیتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسباب کے ظاہری پہلو ہیں، اندرونی جو چیزیں ہیں وہ یہودی کار فرماتے کس طریقے سے روئے زمین پر ظلم اور زیادتی اور فساد کیا جائے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان سب کو ایک ملک دے دیا اور سب یہاں آ گئے جمع ہو کر، پوری ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں کی دنیا بھر سے یہاں آ گئی اور کچھ واشنگٹن میں ہے، اس لیے کہ دنیا کی سپر پاور طاقت کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب ہے جن کی روشنی میں انہوں نے کیا۔ خیر مجھے جو وجہ بتلانی ہے، جو ایک خوشی کی چیز اس امت کے لیے، یہودیوں نے عیسائی مذہب کو تو توڑ دیا، تو پہلے تو خود اپنے مذہب میں کی سامری میں، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کو بچا لیا اور رابطات کر کے پھر اس کا جو حشر ہوا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، سین پول کر کے ایک یہودی تھا جس کو عربی کتابوں میں شمویل کہا جاتا ہے، یہ سین پول کی شکل میں اب اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس نے یہودی مذہب چھوڑ کر ایک ڈاؤن کیا اور عیسائی مذہب میں اپنے آپ کو رکھا اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادل پر سے ایک دن میں گزر رہا تھا جنگل میں، بادل سے آواز آئی کہ تو میری کب تک مخالفت کرے گا، اور پھر اس کے بعد مجھے کہا کہ تو میرے مذہب میں داخل ہو جا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ستایا تھا۔
جب تک آپ یہاں رہے وہاں تک ستایا تھا، اور اب ڈھونگ کر کے وہ گیا، کچھ پیسوں کی لالچ میں، کچھ اور دوسری چیزوں میں اس نے 20 کے آدمیوں کو چلا کر فطرت، جس کو بدرس بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو سازشیں کی گئی آپ کے دنیا کے رہنے کے درمیان، کتاب اللہ نے خود ایک اشارہ فرمایا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَيَّ۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارد گرد بھی جاسوسی کا ایک نظام یہودیوں نے قائم کیا۔ رومی بادشاہ کو ساری خبریں یہودی دیتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقی قرار دینے کے لیے ساری کوششیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی اپنے آدمی کو چھوڑ دیا۔ یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف سے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کہ اللہ پاک نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کفر کس طریقے سے اندر آ رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر داخل ہو کر ابن اللہ کا عقیدہ سب سے پہلے اس نے وضع کیا، شاؤل نے، اور سینپول نے جس کو کہا جاتا ہے، یہ شاؤل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ٹکڑے کر دیے۔ آپ کے جو حواریین تھے ان سے لوگوں کو ورگلایا، اور کسی طریقے سے سازشیں کر کے دین عیسوی میں وہ چیز لائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر نہیں آئے۔ تیسرا حملہ یہودیوں کا امت محمدیہ پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو کوششیں ہوئی لیکن ناکام ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق غلط قسم کی باتیں پھیلائی گئی، اور عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کا ڈھونگ رکھ کے آیا اسلام میں، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نعوذ باللہ خدائیت حلول کر کے آ گئی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے ظالموں کو سزا دینے کے لیے ان کو جلا دینے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، اس لیے کہ حدیث شریف ہے آگ کا عذاب رب النار کے علاوہ اور کوئی نہیں دے، اللہ پاک نے آگ کا عذاب اپنے لیے رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو جلاؤ گے تو لن یعذب النار الا رب النار والی روایت کی بنیاد پر یہ آپ کے لیے مزید خدائیت کا اعلان کرے گا کہ حضرت علی خدا ہے، تبھی تو انہوں نے ہمیں جلایا۔ اس لیے عبداللہ ابن سبا نے امت کے دو ٹکڑے کیے، شیعیت اور سنیت۔ شیعیت کی ایک مستقل امت وجود میں آئی جس نے ہر محاذ کے اوپر کہیں نہ کہیں امت کو عجیب و غریب قسم کا نقصان پہنچایا، لیکن اس وقت یہی شیعیت آگے ہے، چاہے حوثی لوگ ہو، چاہے حزب اللہ ہو، چاہے ایران ہو سکتا ہے دنیا کی دو سپر پاور طاقتوں کی لڑائی میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہو۔ ایک طرف چائنا اور رشیا ہے جو سوویت یونین کے نام سے کسی زمانے اس کی سوویتیت توڑ کر اس کو ایک روس میں بدل دیا، وہ اس کا انتقام لینا چاہ رہا ہے۔ چائنا اپنے اعتبار سے تجارت اور دوسری چیزوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، لیکن آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جملہ بھی عجیب اللہ پاک نے جہاد ہی کی آیتوں میں فرمایا کہ یہ تمہیں ناپسندیدہ ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا پلان بنائے جا رہے تھے۔ مجاہدین نے جو حملہ کیا اس سے پہلے ان کو معلوم تھا، اور یہ بھی پتا چلا کہ کوئی قوم مطمئن جب ہو جاتی ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہے، اور مصر نے ہی اس فتنے کو سب سے زیادہ ابھارا ہے، جنرل ناصر نے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے ہم عبید من ظلم یا عبید من عبد، ان کے اوپر جو حکومت کرتا ہے اس کے لیے غلام ہو جائے۔ یہ مصریوں کے متعلق فرمایا کہ یہ ڈنڈے کے ہے، جب تک ان کے اوپر ڈنڈا نہیں چلتا، اور جو چلائے گا اس کے تابع۔ یہ مصر کے متعلق یہ جملہ حضرت عمرو بن عاص جیسے فاتح مصر کا ان کا تجربہ ہوا ہوگا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مصر میں یہ چیزیں وجود میں آئی، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نہتوں کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے سازشیں ہو رہی۔ زیادتی تو ادھر بیت المقدس والے علاقے میں ہو رہی، غزہ کے علاقے میں تو آنے کی ہمتیں کم تھیں، لیکن ان کا مقصد ہی ہے بیت المقدس فتح کروا۔ نیتیں جب اچھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے
مولانا الیاس صاحب بچکلی نے ایک مضمون ذکر کر دیا اور اس پر ہمارے علماء کرام کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوئی، تو حضرت مولانا جس علاقے میں گئے تھے، بیت المقدس رم اللہ کا علاقہ، یہ جو علاقے ہیں جس کو بولتے ہیں ویسٹ بینک، لیکن یہ ہے مشرق میں، نہ غزہ ہے مغرب میں، لیکن اردن سے چونکہ وہ مغرب میں ہے، اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے ویسٹ بینک اور مغربی علاقہ، اور اصل غزہ مغرب میں ہے، وہ اس طرف ہے بیت المقدس سے، فلسطین سے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان مجاہدین کو جو مددیں اور نصرتیں مل رہی ہیں، اور دنیا کی سپر پاور طاقتوں کا جو ایک برم تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے ختم کیا۔ تو ڈاکٹر اسرار عالم صاحب فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے پہلا حملہ مسلمانوں پر کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 صدیاں جو ہماری پہلے گزری، سب سے پہلے اللہ پاک نے قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور آپ کی تشریف ہونے کے بعد فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا شہید ہوئے، اور آپ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق سے کہا قرآن کریم کے جمع کرنے کا، پھر حضرت زید بن ثابت، ان تمام نے مل کر قرآن کریم کی ایک شکل دے۔ پھر امت میں اختلاف رہا مختلف قرأتوں کے سلسلے میں اپنے اپنے اساتذہ سے سنی ہوئی کا، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے آرمینیہ اور آذربائیجان کے میدان میں وہاں دیکھا کہ ہر استاد کا شاگرد دوسرے استاد کے شاگرد سے اختلاف کر رہا ہے، تو پھر آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا ادرک هذه الامہ، اس امت کو پکڑ لیجیے اس سے پہلے کہ وہ ہلاک ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو قرآن جمع کیا، اور حضرت عثمان بن عفان نے امت کو قرآن پر جمع کر دیا، یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے احادیث کی تدوین اور اس کی تخریج وغیرہ شروع ہوئی، اور اللہ پاک نے 3ری صدی تک میں محدثین کے ذریعے قرآن کریم کے علاوہ احادیث کو محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے اسی دور میں خلفائے راشدین ہی کے دور سے مسائل شرعیہ جو وجود میں آ رہے تھے، 2ری صدی ہجری اور 3ری میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ائمہ مجتہدین اور جو ہمارے 4 جو مجتہدین ائمہ ہے، ائمہ اربعہ، ان کے ذریعے اللہ پاک نے فقہ کو محفوظ کر دیا۔ یہودیوں نے بہت سازشیں کی قرآن میں، حدیث میں اور فقہ میں اور عقائد میں، ایک شکل میں وہ تھوڑے کامیاب ہو گئے علم کلام میں، فلسفے میں، محمود رشید کے زمانے میں، بلکہ خلیفہ منصور سے ہی چلا آ رہا تھا دوسری مذہب کی کتابوں کا، خاص کر کے فلسفے کی کتابوں کا ان زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہونا، اور اسی بنیاد کے اوپر اس وقت جو دنیا میں یہودیوں نے سب سے بڑی چیز چلائی، عیسائیوں کو بھی جو انہوں نے توڑا، ہندیونزم اور نیشنلزم، سیکولرزم، یہ چند کلمات ہے اس کے پیچھے پوری ایک ان کا دماغ ہے، انسانوں کو خدا کے دین سے دور کر کے آزاد کر دے، وہ کھائے پیے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے، بس والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ یہ سارے انسانوں کو خدایت سے دور کر کے کوششیں یہودیوں نے کی، اور اسی کوشش کے ذریعے عالم اسلام نے بھی کرنا چاہا، لیکن یہ حساب اتنا مضبوط تھا، انا نحن نزلنا الذکر کے ماتحت، صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی، قرآن علوم کی بھی اللہ پاک نے حفاظت کی۔ البتہ علم کلام نے کچھ گڑبڑیں کی تو اللہ پاک نے ابو الحسن اشعری، امام غزالی، امام راضی، یہ وہ حضرات ہے جنہوں نے محدثین تو خاموش تھے، وہ علم حدیث کو اس باتی انداز میں چلانا چاہ رہے، لیکن ایک یہودی لکھ رہا ہے کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ان کی احادیث اور ان کے نبی کی زندگی کو دور کر دینا، ان کتابوں کو ان سے لے لینا، لیکن اسماء و رجال کا ایک فن انہوں نے ایسا ایجاد کیا اور اس طریقے سے اپنے نبی کی سنت کی حفاظت کی کہ ہمارا جو حصار تھا مسلسل کوششوں کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہوئے، اور عیسائیت میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ساری چیزیں کی، ایک لمبی تاریخ ہے، تو بتلانا یہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب و سنت اور فقہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس امت کو دور کر کے کوئی کفر اور شرک میں لے جائے مجموعی طور پر پوری امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ آپ تمام طلباء نے جو محنتیں کی، کوششیں کی، اور اس لائن کے اندر آپ نے اپنے اپنی مثال کے مطابق جو اپنی گفتگو کو پیش کیا، اللہ تبارک تعالیٰ مزید آپ کو آگے بڑھائے، اور ایسے حساس موضوع پر سوچنے والے ہمارے بچے ابھی سنتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتے ہیں بڑے ہو کر اس کو سوچنے،
اس لیے جن بچوں کی سمجھ میں نہیں بھی آیا ہوگا بہت سارا مضمون، کم سے کم اتنا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے ہم نے یہ گفتگو کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان گنہگار آنکھوں کو وہ دن نہ بتلائے کہ فلسطین اور غزہ پر اور زیادہ ظلم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فعال لما یرید ہے، ہم ان حضرات کے لیے دعائیں ہی مانگتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے دعائیں، اور یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دوست ہے حافظ صاحب حافظ یعقوب صاحب نندے والے، یہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے تو یہ سناتے تھے کہ ایک غیر مسلم نے کہا، بہت سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو ان کے بڑے بڑے گولے ہیں قنوت نازلہ کے سچی شملہم مزدق جمعہم دمر دیارہم خالق بین کلیمتہم، یہ معمولی جملے نہیں ہیں، یہ رسالہ مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اس لیے ان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور یہ تاثیر ہم تو سمجھتے ہی تھے، لیکن یوروپ کے ملکوں میں اس کو پڑھنے سے جب روکا گیا نمازوں میں تو پتہ چلا کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی، دعاؤں میں ان فلسطینیوں کو اللہ پاک شامل فرمائے، یہ ہماری دعاؤں کی برکتیں ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان مظلوموں کو شامل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب رحیم، آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی سطوت کو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں پیش فرمایا۔ رب کریم، آپ کی کتاب مبین پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مولا ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، مولا کریم آپ نے کھول کھول کر ساری باتیں بتائیں۔ آپ نے امت محمدیہ کے اوصاف جتنے ذکر نہیں کیے، یہود کے سارے اوصاف کو آپ نے اپنی باب کتاب میں مختلف طریقوں سے ذکر فرمایا۔ مولا کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امت کے سربراہوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان کو ایمان اور ایمانیات کی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر مولا کریم آپ کی نگاہوں میں، آپ کی تقدیر میں مولا کریم ان کے ہاتھوں یہی چیزیں لکھی ہے تو مولا کریم ایسے حاکموں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ابو ہریرہ سن 7 ہجری کے بعد سے پناہ چاہتے تھے امارت سے، اے مولا کریم تو بھی ہماری حفاظت فرما ان ظالموں کے ظلم سے، ظالموں کے مددگاروں سے۔ اے مولا کریم آپ علام الغیوب ہے، آپ ستار الغیوب ہے، آپ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اے رب رحیم ہم تو کمزور ہیں، پیشاب پاخانہ والے ہیں، مولا کریم آپ جیسی پاک اور عزیز ذات کی حکمتوں کو ہم کیا سمجھیں۔ اے رب رحیم آپ ہماری دلوں میں آنے والے وسوسوں سے حفاظت فرمائیں۔ مولا کریم آپ کی طاقت اور قوت حتیٰ اثر رسول والا جو مسئلہ ہے، مولا کریم آپ نے متا نصر اللہ فرمایا، اور آپ نے ہی ارشاد فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ مولا کریم انشاءاللہ نصر اللہ قریب ہی ہوگی، اور آپ کی طرف سے اپنے بندوں کی مدد ہوگی۔ مولا آپ غیر سے تکفل فرمائے۔ مولا کریم ہمارے نزدیک طلباء نے اپنی محبت اور اپنی دینی جذبے کو، زبان الگ ہے، علاقہ الگ ہے، محض اللہ کے دین کی نسبت سے اور اہل لسان عربی زبان کی نسبت سے ہم نے ان کے ساتھ جو محبتیں رکھی ہے، جس کا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عربوں سے محبت کرو، مولا کریم ان محبتوں میں کچھ زلزلہ نہ آ جائے۔ مولا کریم ان کو اس کے اوپر پورا اتار دے، اور جس کی بنیاد کے اوپر ہماری محبتیں اور دعائیں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اے مولا کریم عالم اسلام کے احوال کو آپ خوب ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، کیسی کروٹیں اس کو لینا ہے، کیسے امام مہدی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا ہے۔ مولا کریم اس سے پہلے کے جو حالات بتلائے ہیں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مولا ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، آپ نے فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، ہم صرف دنیاوی علم جانتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری احوال دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔
مولا کریم یہ تو صحابہ کرام ہی کی ذات تھی، جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے مقابلے میں لوگ آ گئے تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مولا کریم ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، نصرت فرما، مظلومین کے کھانے پینے کا انتظام فرما۔ مولا آپ نے وما من دابۃ فی الارض فرمایا ہے، وعدہ آپ کا ہے، اور یہ رب کریم ومن اصدق من اللہ قیلا، آپ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہوتی۔ مولا آپ غیر سے انتظام فرمائیے، حالات خوشگوار فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان علیک البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاکم اللہ تعالی جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ہم اپنے تمام مہمانان کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی اس بابرکت مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ کل عام وانتم